ہمارا جو ریاستی اسٹرکچر ہے اس کے اندر اتنی شاید کمپیٹنسی ہے نہیں کہ وہ اس قسم کے ایک گراؤنڈ بریکنگ ڈیسیجن کے اوپر امپلیمنٹیشن ایسے کروا لے کہ ہر چیز درست ہو جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی رکاوٹ جو ہے وہ ہمارے معاشرتی رویے بھی ہیں, اور وہ جو سماجی رویے ہیں وہ اچانک سے نہیں بنے. ان 7 دہائیوں میں 8 دہائیوں میں تقریباً یہ رویے بنائے بھی گئے. ایک ریزسٹنس سماج کی طرف سے بھی آتی ہے, ایک ڈینائل آتا ہے کہ نہیں ایسا تو کچھ ہے ہی نہیں, اقلیتیں ہیں تو بہت اچھے طریقے سے رہ رہی ہیں, سبھی غیر محفوظ ہیں تو وہ بھی غیر محفوظ ہیں, وغیرہ وغیرہ. اور اس کے علاوہ ایک ظاہر سی بات ہے کہ انتہا پسندی کا بھی ایک ایلیمنٹ ہے جو کہ ایڈریس کیے جانے کی ضرورت ہے. تو آئی تھنک کہ شاید عدالتی فیصلے جو ہیں وہ کافی نہیں ہوں گے. اگر ہم امپلیمنٹیشن واقعتاً چاہ رہے ہیں تو سماجی سطح پر بھی بہت زیادہ کام کروانے کی ضرورت ہے. ریاست کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے. یہ وہ کویسچن ہے چکن اینڈ ایگ والا, انڈا پہلے یا مرغی. تو میرا خیال ہے کہ جہاں تک سسٹم کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے, اور جب اس کی ایک ڈکلائن ہمہ جہت ہوتی ہے تو کہیں سے بھی درست کرنا شروع کر لیا جائے وہ درست ہوتا ہے, اور سبھی کو نظر انداز سب پہلو جو ہیں ان میں سے کسی کو بھی نظر انداز نہ کیا جائے, یہ بھی ضروری ہے. اور سماجی رویے البتہ یہ دیکھیے کہ اس سے بڑی پش کہاں سے آ سکتی ہے کہ قانون بنتا ہے, پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوتا ہے, اس سے بحث ہوتی ہے, لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں کہ کسی معاملے پہ کوئی قانون بن رہا ہے, کوئی ججمنٹ آ گئی, عدالت کا حکم ہے, صادر ہوا ہے, سب کا احترام ضروری ہے. تو اس کا اور ممکنہ طور پہ یہ بات جو ہے کہ عام شخص کے لیے تو یہ حکم ہے ہی نہیں, یہ تو ریاستی ڈھانچے کے لیے حکم ہے نا, کہ آپ جناب ایک نیشنل مائنورٹیز کونسل بنائیں, آپ پولیس ٹاسک فورس بنائیں جو آباد گاؤں کی حفاظت کرے, آپ کریکلم ریفارمز جو ہے اس کے اندر پیس بلڈنگ کا آسپیکٹ لے آئیں, آپ سوشل اینڈ ریلیجس ہارمنی پیدا کریں. تو سیدھی سی بات ہے کہ یہ حکم جو ہیں وہ حکومت کے لیے ہے. لہٰذا یہ پس و پیش اگر حکومت کی طرف سے ہوتا ہے, سرکاری اداروں کی طرف سے ہوتا ہے, محکموں کی طرف سے ہوتا ہے, تو یقیناً جو سماجی رویے تشکیل پاتے ہیں اور جو ان کی تشکیل نو ہوتی ہے وہ تو اسی طرح سے ممکن ہے کہ ریاست پہلے اپنی ذمہ داری کا احساس خود کرے. سیکنڈلی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 2015 دسمبر میں میں پہلی مرتبہ ایک پٹیشن لے کے اسی ججمنٹ کے حوالے سے سپریم کورٹ گیا, اور تب سے کیونکہ ہمارا ایک لگاتار رابطہ رہتا ہے, اور ہر تاریخ پہ کیونکہ کئی دفعہ تو صرف تاریخ مل جاتی ہے نا, تو یہ ذہن میں رکھ کے جانا ہوتا ہے اور اپیئر ہونا ہوتا ہے. ہمیں سے بہت سے لوگ ایسے تو ہیں جو پٹیشنر بنے لیکن وہ اب جاتے بھی نہیں ہیں, لیکن یہ سوچ کے کہ جو شخص کہیں بدین میں یا کراچی میں بیٹھا ہوا ہے اس کی تو چلے مجبوری ہے, ہم تو لاہور سے ضرور پہنچ جائیں. تو ہر مرتبہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بینچ یہ کوشش کر رہا ہوتا ہے, جتنی مرتبہ ہیئرنگ ہوئی ہے اور 20 سے زیادہ ہیئرنگز ہو چکی ہیں اس کے بعد, تو بینچ کی یہ کوشش ہوتی ہے اب یہ سسٹم کے اندر جو ایک یوں سمجھ لیجئے جو اس کے فلاز ہیں وہ گہرے ہو چکے ہیں, ریجڈ ہو چکے ہیں, اس میں ایک لچک دوسری طرف سے نہیں نظر آ رہی, اس لیے کہ اب خاص طور پر اس دور میں تو یہ ہے کہ جو بیوروکریسی ہے جس نے اصل میں کام کرنا ہوتا ہے وہ اتنی عادی ہو چکی ہے اس بات کی کہ اس کو لعنت ملامت ہی سننی پڑے گی, چاہے پولیٹیکل باس سے آ جائے چاہے عدالت کی طرف سے آ جائے, تو وہ سن لیں گے اور یہ کر دیں گے کہ اچھا زیادہ سے زیادہ ٹرانسفر ہو جائے گی, زیادہ سے زیادہ آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی لگ جائیں گے. تو یہی ہے نا لے آف کرنے والی بات, اس سے زیادہ کیا ہوگا. تو ایک موٹیویشن ختم ہوئی لگتی ہے جو بالکل ایگزیکٹو برانچ کے اندر خاص طور پر بیوروکریسی ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی مارجنلائزڈ ہے, وہ بھی ڈی مورلائزڈ ہے,
اور ان کو اب ان کا مورال بوسٹ کرنا پڑے گا ود کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کہ بھائی صاحب آپ کام کریں، آپ کے غلط کام کو جو ہے صرف غلط کہا جائے گا، صحیح کام کو آپ میں پریشان نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر دیکھیں نا کہ جوڈیشری جو ہے اس کے پاس اس سے زیادہ تو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ سرکاری افسران کی پوچھ تاچھ کرے کہ ہاں جناب کوئی فیصلہ آ گیا تھا، اور یہ واحد فیصلہ نہیں ہے جس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں۔ تو پھر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا جو ایگزیکٹو برانچ کا اور جوڈیشری کا تعلق ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ روز ایسی خبریں ملتی ہیں کہ جس میں جج صاحبان جو ہے وہ اپنی فرسٹریشن کا اظہار کرتے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ افسران جو ہے وہ ایک لاغرضی کی کیفیت میں چلے آتے ہیں، وہ پھر کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے بھی نہیں ہیں، اور یہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ ٹھیک۔ تو بینچ کے پاس اتنا ٹائم البتہ کہاں کہ وہ جا کر امپلیمنٹیشن کی ویریفیکیشن کر سکے۔ یہاں پر ہمارے لائرز کا ایک رول آتا ہے۔ وہ لائرز جو ہیں وہ عدالت کے لیے ایکسیپٹیبل کوئی رپورٹ وہ تیار کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک پنجاب حکومت کی ایک رپورٹ جو ہے وہ 3 سال، اس کا صفحہ نمبر 1 اور 2 ایک ہی ہے، ایک ہی طرح کے صفحہ نمبر 1 اور 2، 3 سال رپورٹ پیش ہوئی ہے کہ یہ ہماری کمپلائنس ہے۔ عدالت کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ سالوں کو کمپیئر کر سکے، وہ کوئی ہمارے جیسا ادارہ ہی کرے گا۔ تو یہ اس اعتبار سے جب کسی بگڑے ہوئے نظام، بگڑی ہوئی صورتحال میں ایک ججمنٹ کے ذریعے سے وہ تو آپ کو ایک ریمائنڈر ہی دے سکتی ہے کہ ہاں بھائی آپ کا نظام جو ہے وہ ڈس فنکشن میں ہے، اس کو ذرا ٹھیک کر لیجئے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ وہ بڑی ایک عوامی رائے بھی چاہیے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ عوامی رویے اس کے اوپر بڑے معاون ثابت ہو سکتے ہیں، ایک سیاسی ول بھی چاہیے، اور اس کے علاوہ انوائرمنٹ اس کو سارے کو یا میں یہ کہوں گا کہ کسی ایک کی غلطیاں نکالنے سے کوئی جوڈیشری کی نکال دیتا ہے، کوئی ادھر کر دیتا ہے، کوئی ادھر کر دیتا ہے، تو یہ کافی نہیں ہوگا۔ ہمیں یہ مان کے کہ ہم ایک بڑی ناکامی، اور خاص طور پر مذہبی اقلیتوں کے حوالے سے، تو مشکل یہ ہوئی نا کہ جو کرنے والے تھے، جن کی نیت ٹھیک نہیں تھی، وہ تو چاہتے تھے نا کہ مذہبی اقلیتوں کو ایک طرح سے علیحدہ کیا جائے اور ان کو مارجنلائز کیا جائے، لیکن الٹیمیٹلی انہوں نے پوری قوم کو مارجنلائز کر دیا، پورے نظام کو مفلوج کر دیا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں میرا خیال ہے کہ یہ ججمنٹ، اس کی ہیئرنگ جب بھی ہوتی ہے، اس پہ ذکر آتا ہے، اس کی تحقیق ہوتی ہے، تو یہ ایک یاد دہانی ہے، یہ ایک وارننگ ہے کہ آپ اس کو ٹھیک کریں۔ معاملہ کوئی بھی حقوق کا، وہ مساوی حقوق کی منزل تک جانے والی بات ہے۔ یہ جو مختلف طبقوں کے اور گروہوں کے اور سماجی شناختوں کے لوگ ہیں، وہ ان کو تو صرف آپ اس لیے گنتے شمار کرتے ہیں تاکہ آپ کی اسیسمنٹ ٹھیک ہو سکے۔ اپنے حقوق تو سب کو دینے ہیں، یہ تو ذمہ داری ہے، اس سے تو فرار ممکن نہیں ہے۔ ایک بڑا اہم اسپیکٹ جو شاید ایک امید کی کرن بن کے پھوٹ سکتا ہے کہ جو ہماری سیاست ہے اور جو سیاستدان ہے اور سیاسی ادارے ہیں، اس میں مذہبی اقلیتوں کی ریپرزنٹیشن بڑی کمپرومائزڈ ہے۔ اگر وہ وہاں پر ان کی حیثیت کو اسرٹ کیا جائے، میک شور کیا جائے کہ مذہبی اقلیتوں کی نمائندگی اس طریقے سے ہو پارلیمنٹ میں کہ وہ بولیں اور ان کا اثر رسوخ ہو، پارٹیوں میں ہو، پارلیمنٹ میں ہو، تو بھی شاید معاملات میں جلدی بہتری آ سکتی ہے۔ بجا کہا آپ نے، بالکل ایسا ہونا چاہیے۔ لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ ابھی حالیہ جو افراد شماری ہوئی ہے اور اس کے نتائج سامنے آئے ہیں، تو مذہبی اقلیتوں کا حجم سکڑتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، اور نہ صرف حجم کی بات ہے، اس کے اندر معیار بھی کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اس لیے کہ ہم نے اوورآل معیار، چاہے وہ تعلیم کا ہو، چاہے قانون سازی کا ہو، اس معیار کو بھی گرتے ہوئے دیکھا ہے، اور اسی کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ خرابی کہاں ہوئی؟ خرابی یہ ہوئی کہ ہم نے جب مذہبی اقلیتوں کی نمائندگی کے اعتبار سے یا اپنی
ایسی جس کو ہم علامتی نمائندگی کہتے ہیں اس کی تشکیل کی، تو ہم نے یہ حساب رکھا کہ اس میں جو لوگ ہیں وہ پسندیدہ اقلیت کون ہیں ہماری، اور ہماری ناپسندیدہ اقلیت کون سی ہے۔ اقلیتوں میں بھی وہ مساوات نہیں رکھی ہم نے کہ اچھا اقلیت ہیں تو اس میں کوئی میرٹ ہوگا، اور میں تو کہتا ہوں کہ افرمیٹیو ایکشن جو ہے جس کو آپ کوٹا سسٹم کہیں یا جس طرح، وہ بھی اس میں بھی میرٹ ہوتا ہے، وہ بھی بغیر میرٹ کے نہیں ہوتی، اس کے بھی اصول ہوتے ہیں۔ اور یہ جب ہوا کہ ہم اپنے پسندیدہ لوگوں کو جو ہے وہ نمایاں کریں گے، اور جو پسندیدہ اقلیت ہے، اور وہ پسندیدہ کیسی ہوتی تھی، جس کا ہماری فارن پالیسی میں کوئی کام لینا ہوتا تھا۔ جب ہم نے اس سے کوئی فارن پالیسی میں کام لینا ہوتا تھا تو اس کو ہم اس طرح سے کرتے تھے۔ وہ لوگ جو ہماری پسندیدہ زبان بولیں وہ بھی ضروری بن گئے تھے، تو وہ لوگ جو اختلاف نظر رکھتے تھے یا تنقیدی نگاہ سے دیکھتے تھے چیزوں کو، وہ پسندیدہ نہیں رہے۔ اس وجہ سے وہ لوگ آئے جو شاید، میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن کم از کم ایک واضح تعداد ایسے لوگوں کی تھی جو کوئی انپٹ نہیں دے سکتے تھے، اور مگر کسی جماعت کو، کسی حکمران کو، کسی پارلیمنٹ کو، کسی ادارے کو صرف وہ لوگ پسند آ جائیں جو صرف آپ کی تعریف کر سکتے ہیں، تو پھر یقیناً وہ تعریف کا سماں ہوگا، وہ دربار لگا ہوگا، اور پھر یہ کام ایسے ہی چلے گا، گلشن کا کاروبار۔